بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے اپنے شیطانوں کو بھیجتا ہے۔ پھر ابلیس کے سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہو، چنانچہ ان میں کا ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج ایسا کیا ویسا کیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور بالآخر میں نے دونوں میں تفرقہ ڈال ہی دیا۔ یہ سن کر ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں تم نے خوب کام کیا۔ پھر ابلیس اس شیطان کو گلے لگا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرانا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے انسان شیطان کا یہ کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ خاص کر جن گھروں میں دینداری کی فضا نہیں ہے، وہاں ساسیں شیطان کی یہ خدمت انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی طلاقیں ایسی ہیں جن کی وجہ یہ تھی کہ ساس کی بہو سے بنتی نہیں تھی، یعنی شوہر کم اور ساسیں زیادہ طلاقیں دلوا رہی ہیں۔ الا ماشاءاللہ، ساس بجائے اس کے کہ شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی خوبیاں بیان کرے اور اس کی تعریف کرے، الٹا اس کی برائیوں کو، اس کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ اب شیطان کا یہ محبوب ترین مشغلہ کیوں ہے؟ بظاہر اس کی 3 وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کی طلاق میں صرف 2 افراد نہیں ٹوٹتے بلکہ 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ بسا اوقات الزامات، جھگڑے، گالم گلوچ، بہتان تراشیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، معاشرہ بنتا ہے خاندان سے، اور خاندان بنتا ہے گھر سے، اور گھر بنتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے مضبوط ہونے سے۔ اگر اس رشتے کو کمزور کر دیا گیا اور اس رشتے میں دراڑیں ڈال دی گئیں تو گھر اجڑیں گے، پھر خاندان اجڑیں گے، اور یوں پورا معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا۔ بسا اوقات نسلوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی صاحب اولاد ہوں اور جدائی ہو جائے، ساری زندگی بچوں کی زندگی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی والی گزرتی ہے، اور یوں نسلیں تک تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک اہم ترین ٹارگٹ معاشرے کو بے حیا بنانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، یعنی گندے کاموں سے، بے حیائی سے، معاصی سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ حیا کی وجہ سے بندہ بے حیائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے۔ جب حیا ختم ہو گئی تو جھجک ختم ہو گئی، اب گناہ کے راستے میں ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اور بے حیائی پھیلانے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ جن معاشروں میں نکاح نہیں ہوتے وہاں زنا ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے برسر عام ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں
کہ جتنا نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، زنا اتنا ہی عام اور سستا ہوتا جا رہا ہے، اور جس قوم سے حیا چھن جائے اس میں غیرت باقی نہیں رہتی، اور غیرت سے عاری قوم بزدل ہوتی ہے، وہ کبھی حق پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ حق کے لیے لڑ سکے۔ اس حدیث شریف میں ایک اہم بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے تو معلوم ہوا میاں بیوی کا آپس میں پیار و محبت سے رہنا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کو بھی صدقہ کہا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی سے جنسی اور ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، جنسی لذت حاصل کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں صدقہ ہے، ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر وہ حرام جگہ یہ خواہش پوری کرتا تو کیا گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب وہ حرام سے بچتے ہوئے حلال رستے سے اپنی خواہش پوری کرے گا تو بتلاؤ ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ لہٰذا ہمارے کرنے کے چند کام ہیں۔ نمبر 1، بروقت اور جلدی نکاح کو رواج دیں اور اپنے بچے بچیوں کی شادی میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ جوان ہونے کے بعد پہلی فکر ان کے نکاح کی کریں۔ نمبر 2، سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کو عام کریں۔ نمبر 3، میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرنے والے شیطانی کردار ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ نمبر 4، میاں بیوی کو رشتے کو کمزور کروانے میں اور طلاق کو عام کروانے میں ایک اہم اور بڑا کردار ہمارے میڈیا کا ہے، اور خاص کر ہمارے پاکستانی ڈراموں کا بھی ہے۔ اس وقت بہت سے پاکستانی ڈرامے شیطان کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، بچیوں کو مفت میں طلاق کی ٹیوشن دے رہے ہیں، گھر سے بھاگنے کے طریقے بتا رہے ہیں، شادی شدہ عورتوں کے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات دکھا رہے ہیں، شوہر سے بیوی کی بدزبانی دکھا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرنے میں ان ڈراموں کا بھی ایک بڑا دخل ہے، ان ڈراموں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔